وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تمہارے در پر آ جائے. ہم جا نہیں رہے، میں تو بلایا جا رہا ہے. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. اعلیٰ حضرت اسی جاؤ کا کی طرف اشارہ کیا نا کہ اللہ ہم خود سے تو نہیں جا رہے، تو نے فرمایا قرآن میں کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کرو تو میرے حبیب کے در پر آ جاؤ. تو مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو مدینے جائیں نا تو پھر کوئی اور آرزو نہ ہو. میں بات کر رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، مدینہ شریف میں ایک اہل مدینہ عربی بہت بڑی شخصیت تھے، ان سے ملاقات ہے. کہتے ہیں نا کچھ لوگ بڑی کمال کی باتیں سکھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مدینے آتے ہو نا، یہ نہ کہا کرو کہ مدینے جا رہا ہوں، یہ نہ کہا کرو کہ مسجد نبوی کو دیکھنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کرو نبی پاک سے ملنے جا رہا ہوں، آقا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک جملہ سنا تھا، ایسا جملہ ہے، میرا یہ جملہ ہے نا مدینے جا کے دہرانا. آپ یہ یہاں تو سن لوگے آپ، مگر مدینے پاک میں نا میں ایک اور کام کرنا چاہیے. if you want to increase the love of Medina in your heart in Medina. پرابلم کیا ہوتا ہے، ادھر ہم روتے ہیں، مجھے کئی لوگ ملتے بھی ہیں کہ حضرت ہم پاکستان میں اتنا رو رہے تھے کعبے کو یاد کر کے، مدینے کو یاد کر کے، ادھر پہنچے تو آنسو ہی نہیں آتے، کعبے کے سامنے وہ دعائیں نہیں ہو رہی ہوتی، مدینے جاتے تو وہ کیفیت ہی نہیں بنتی جو پاکستان میں بن رہی تھی. تو اس کے دو تین طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا وقت مسجد نبوی شریف میں اور نبی پاک کی بارگاہ میں کتنا گزرتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی سراؤنڈنگز میں کیا چل رہا ہے. آپ کا دماغ بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہے تو پھر آپ وہ فوکس نہیں کر پائیں گے. تیسرا یہ کہ آپ مدینہ پاک اور مکے کے فضائل مدینے میں بیٹھ کے پڑھیں، مکے میں بیٹھ کر پڑھیں. جب آپ وہ یہ باتیں یاد کریں گے نا تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. ایک جملہ سن لیں. وہ جملہ کیا ہے کہ میں نے کسی سے سنا، کہتے پتہ ہے کہاں آئے ہو؟ 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے ہیں. آپ اس جملے کو سمجھے نہیں ہو. یہی تو آتے تھے نا، اسی دربار میں لوگ آتے تھے اور صرف دیدار کرتے تھے. سارے صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے نہیں کیے. کچھ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ رکھنے کا وقت نہیں ملا، ایمان لائے جہاد کے دوران شہید ہو گئے، مگر مرتبہ کیا ملا کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال کسی ایک صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور وجہ کیا ہے؟ عمل کیا ہے پھر؟ تھوڑے دنوں پہلے ایک بندے نے مجھے کمال کا جملہ کا ہلا دیا. کبھی کبھی کچھ باتیں بڑی ڈائریکٹ جا کے دل پہ لگتی ہیں. اس نے کہا ایک بات بتاؤ یار، کسی کا جھگڑا ہو جائے، کوئی کسی کو ناراض کر بیٹھے، بڑا غصہ ہو اس پہ، اور وہ آ کر کہہ دے بھائی آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پھر تو معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، یار معافی مانگ لی، ختم کرو. تو کہتا ہے یار اب اللہ کی بارگاہ میں آئی ایم سوری کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم تو رو رو کے کہہ رہے ہیں نا اسے، اللہ ہو گئی غلطی، کر لی یہ گناہ، بندے تیرے، دنیا والے معافی مانگے تو معاف کر دیتے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اپنے رب سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. پلان کر کے جاؤ مکے مدینے کہ کعبے کے سامنے جا کر اب اللہ سے معافی مانگ کر آؤں گا، اللہ کو راضی کر کے آؤں گا. میں نے کئی بار چینل پر بھی یہ واقعہ سنایا، میں تو بھولتا نہیں ہوں. کافی عرصہ ہوا مکے مدینے کی حاضری نہیں ہوئی، دعا کریں حاضری نصیب ہو. مگر میں جب کعبے کے سامنے اس واقعے کے بعد گیا، میں یہ بات ضرور کرتا ہوں. مجھے ہمارے رکن شورا ہیں قاری سلیم صاحب، انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہتے ایک بار کعبے کے دروازے پر وہ شاید کھڑے تھے، کہتے میرے برابر میں ایک بلوچ سردار آیا، اور بلوچیوں کی اپنی رسم و رواج ہیں. وہ بلوچ سردار کہتا یا اللہ ہمارے دروازے پر کوئی دشمن آ جائے نا، ہم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. دشمنی ہوتی ہے مگر دروازے پر آ جائے نا کہ گھر آ گیا، بس اب معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ میں بھی تیرے دروازے پر آ گیا، میں بھی تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، دشمن نہیں ہوں، گناہگار ہوں، تجھے رب مانتا ہوں، باغی نہیں ہوں، خطا کار ہوں، آ گیا ہوں تیرے دروازے پر، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. آپ یقین کریں یہ باتیں کمال کی. اچھا یہ باتیں کئی چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں. مکہ مدینہ جو ہے نا یہ رازوں کی سرزمین ہے، یاد رکھیے گا. آپ اگر کتابیں پڑھیں نا، حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں، روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ ہر وقت دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، اور بہت سارے اولیاء کرام کا یہ پورا سٹرکچر ہے جو اس پوری دنیا میں موجود ہے. بتاؤ نا یہ ابدال، یہ کتب، یہ مکے بھی تو جاتے ہوں گے نا، یہ مدینے بھی تو آتے ہوں گے نا. ہمیں کیا پتا کون ہمارے برابر میں بیٹھا ہے جو آنسو بہا رہا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کس مرتبے کا ہے.
اور کون کس روپ میں آیا ہے. حضرت عبد الحاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی جائیے گا ٹھٹا شریف میں، ان کا مزار ہے. وہ بہت کمال کی ہستی ہیں، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. ان کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے. ان کا ایک مرید تھا، کہتا حضور مدینے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا. آپ نے فرمایا جاؤ مدینے، ہر چیز کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا بھی ادب کرنا. وہ مرید تھا، گیا مدینہ شریف، حاضری دی. اس نے دیکھا ایک وہ پرانی بات تھی، مسجد نبی شریف کی دیوار کے ساتھ کوئی کتا جو ہے نا وہ اپنے کمر کو رگڑ رہا تھا. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کدھر آ گیا. ڈنڈا اٹھایا اور اس کو کتے کو مار دیا، کتا چلا گیا. واپس مدینے سے آئے تو پیر صاحب سے ملے. تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا مدینے کے جانوروں کا ادب کرنا. اپنا کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھو یہ نشان میری کندھے پہ موجود ہے. کون کس روپ میں وہاں جاتا ہے، کون کس ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے. ایک صاحب تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبی شریف کے اندر نہیں جاتے تھے. جو بندہ آتا نا باہر تو اس کے چپل اس کو پہناتے. ہمارے یہاں لوگ چپل پھینکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبی شریف کے گیٹ پہ یا حرم شریف کے گیٹ پہ زور سے چپل پھینک کے چپل پہنتے ہیں. یہ جگہ شور مچانے کی نہیں ہے. یہاں تو فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں اور ہم چپل پھینک رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا چپل نہ پھینکے، میں آپ کے چپل پہنا دیتا ہوں. تو وہ یہی کرتا تھا، ہر سال جاتا تھا. تو کسی نے کہا یار آپ آ کر یہی کام کرتے ہو، مسجد نبی شریف کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غلام باہر بیٹھتے ہیں، مہمان اندر جاتے ہیں. میں تو غلام ہوں نا، میں دروازے پر بیٹھوں گا. کس کا کیا انداز ہے، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول. تو مکہ مدینہ کو پلیز ہالیڈے مت بنا دو، ہالیڈے ٹرپ مت بناؤ. یہ شاپنگ ٹرپ نہیں ہے. خدا کی قسم پوچھو ان سے جو مکہ مدینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں. لاکھوں آنکھیں اشک بار ہیں بیچارے. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، کسی کے پاس ویزا نہیں ہے. ہمیں اگر آسانی مل گئی ہے اور ہمارے سال چلے جاتے ہیں تو اس کو اتنا آرڈنری تو مت بنا دو نا. نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں شفاعت واجب ہونی ہے. اور آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص مدینے میں تھا اور اس نے مدینے کے دہی کو کھایا. کہتا کھٹا ہے. میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا ہمارا مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہیں ہمارے مدینے کا دہی کھٹا لگ رہا ہے. تو جہاں مدینے کا ادب زیادہ ہے وہاں اس کی بے ادبی کی بھی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، کراؤڈ بہت ہے، گرمی بہت ہے، رش بہت ہے، کھانا مزیدار نہیں ہے، ہوٹل اچھا نہیں ہے. ارے اوقات ہے میری. آپ یہ سوچ کر جائیں کہ مجرم گیا ہے بادشاہ کے دربار میں گناہ بخشوانے، شفاعت لینے. مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں کوئی مجرم ہو، اس کو بیڑیاں لگی ہوئی ہوں اور بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے کہ آج فیصلہ ہے، یا تو بخش دیا جاؤں گا یا مار دیا جاؤں گا. اس عدالت میں مجرم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بادشاہ سلامت کھانا نہیں ہے، بادشاہ سلامت بستر اچھا نہیں ہے، یا وہ ایک ہی ٹک ٹکی ہوتی ہے کہ بس آج بخش دیا جاؤں، مارا نہ جاؤں. ارے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو روتے ہوئے جاؤ نا. یہ سوچ کر جاؤ کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. تو مکے مدینے میں شکوہ نہ ہو، زبان پر کمپلین نہ ہو. ارے میں قابل بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم ہم قابل نہیں. کروڑوں لوگ تڑپ رہے ہیں. امام صاحبان دیکھو اپنی مسجد کے، علماء، دیندار، نیک لوگ، غریب بیچارے روتے نہیں جا پاتے. ہم جیسا گناہگار پہنچ جاتا ہے. یار ہم چاہ رہے ہیں تو کم از کم اس کو قدر تو کرے نا. اور ایک اور میں آج کوئی سوال کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ کئی لوگ پہنچ چکے ہیں، کئی جائیں گے. اس میرے بیان کی امید ہے شارٹ کلپ ان کو کام آئیں گے. کہ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، کبھی کیلکولیٹ کیا کتنا ٹائم حرم پاک میں گزارتے ہیں؟ چلیں آج کر لیں کیلکولیٹ. لاسٹ ٹرپ جو آپ نے کیا تھا اس کو چیک کریں تو مشکل سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، بہت کسی نے تیر مار لیا تو 6 گھنٹے اس کے مسجد نبی شریف میں گزرتے ہیں. ورنہ اس کے بعد 16-17 گھنٹے کہاں گزر رہے ہیں؟ اس لیے گئے تھے. ادھر رو رہے ہو کہ یا اللہ بلا لے، یا رسول اللہ اپنے در کی حاضری عطا فرما. ادھر جا کے کہاں گھوم رہے ہیں؟ بازاروں میں گھوم رہے ہیں. آج کل تو یہ ہمارے کراچی والوں نے تو ہر ہوٹل کی لابی میں میلہ لگایا ہوا ہوتا ہے. صبح سوتے نہیں ہے، 10-10 بجے تک فجر کے بعد بیٹھے ہوتے. کیا کر رہے ہیں؟ موبائل پر گپ شپ. اب ان باتوں میں کیا ثواب مل رہا ہوگا یار؟ جدھر کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، جدھر کا ایک نیکی مسجد شریف میں 50,000 نیکی کے برابر. وہ نیکیاں کریں نا. اگر آپ فارغ ہیں تو قرآن پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، درود پڑھ لیں. اور ہوٹل پہ کیوں بیٹھنا ہے؟ مسجد نبی شریف میں بیٹھے نا. میں بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، غریب بیچارہ، پہلی بار مدینہ شریف گئے، کسی نے ان کو اسپانسر کیا تو وہ کسی قافلے کے ساتھ گئے.
تو وہ جب قافلے کے ساتھ گئے نا تو وہ قافلے والوں نے 3-4 دن بعد مجھے بتایا کہ وہ بھائی آتے نہیں ہیں، ہوٹل نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. تو مجھے ملے مسجد نبی شریف میں. میں نے کہا یار وہ قافلے والے آپ کو ڈھونڈتے ہیں، آپ ہوٹل میں ملتے نہیں ہو ان کو. تو کہتا ہے میں ہوٹل کے لیے تھوڑی آیا ہوں. یار اس نے کیا ایسا جواب دیا، کہتا ہے میں نبی پاک کے لیے آیا ہوں، میں کیوں جاؤں ہوٹل؟ کپڑے چینج کرنے ہوتے تو چلے جاتا ہوں، نیند آتی تو ادھر ہی سو جاتا ہوں، کھانا باہر مل جاتا ہے، واش روم یہاں موجود ہے، مجھے اور کیا کام ہے؟ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اور ہم ہوٹل سے نکلتے نہیں ہیں. ہماری آج کدھر کھانا کھانا، ایک کھانے پر 2 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے. ارے یہ سارا سال کھا لو نا پاکستان میں، ادھر بھی جا کے ہوٹلنگ کرنی ہے. یقین کرو مدینہ بہت یاد آئے گا. ہمیں نہیں پتا پھر حاضری ملے نہ ملے، جب بھی جانا ایک ایک لمحے کو یوز کیجئے. ایک ایک نیکی. پاکستان میں ایک بار درود شریف پڑھو گے 1 کا ثواب، ادھر 1 بار مکے میں پڑھو گے 1,00,000 درود شریف کا ثواب. اور ایک اور بات یاد رکھنا، کعبہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. ہاں آپ ساری عبادتیں اپنے وطن میں کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، نفل پڑھ سکتے ہو، طواف کہیں نہیں کر سکتے. طواف کریں. تھک گئے کعبے کو دیکھتے رہیں. یہ کہاں دیکھو گے؟ پھر ٹی وی پہ دیکھنا پڑے گا نا. آج آنکھوں کے سامنے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کعبے پر ہر وقت رحمت برستی ہیں، 120 رحمتیں برستی ہیں 80 طواف کرنے والوں پر. اس کی پوری بائفرکیشن ہے. اور بتایا کہ 20 نیکیاں صرف ان کو ملتی ہیں جو کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف دیکھ رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے. تو وقت گزارے. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے دل میں کیسے روحانیت پیدا ہوگی. میں نے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ پرابلم کیا، ہم کیوں نہیں بیٹھ پاتے. تو اس کا ایک اصل ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں نا، ہم نارملی اجتماعی عبادت کرنے کے عادی ہیں. اب میں بیان کرتا رہوں نا، آپ 2 گھنٹے بیٹھ جائیں گے. ابھی ساجد بھائی ناز شریف پڑھے، آپ 2 گھنٹے اور بیٹھ جائیں گے. ہم اجتماعی عبادت کے بہت عادی ہیں، ہم انفرادی عبادت کے عادی نہیں ہیں. ہم اکیلے مصلی پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے. نہ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں نہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. 15-20 منٹ بعد ہمیں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تسبیح نکالی، تھوڑی دیر پڑھی، پھر دیکھتے کون آیا، موبائل نکلا، ختم. اب ہمارا اسٹیمنا آدھے 1 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے. مسجد نبی شریف میں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں آدھے گھنٹے بعد، اس کے بعد کوئی دوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ سارا ذوق ختم. انڈیویجول عبادت کی عادت ڈالیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر. ابھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں نا، مسجد میں بیٹھے تو صحیح، نماز کے بعد بیٹھتے کون؟ دعا سے پہلے نکل جاتے ہیں. بیٹھے 1-2 گھنٹے، اپنی عادت بنائیں اللہ کے گھر میں. دھرنا ماریں. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ دھرنا ماریں اور اللہ سے باتیں کریں. آپ دیکھیں جو آپ نے دیکھا ہوگا انڈونیشیا والے، عرب ممالک والے، یار وہ صبح سے جاتے رات تک بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. ظہر پڑھنے جاتے، عشاء پڑھ کے واپس آتے ہیں. وہ مسجد نبی شریف سے مسجد الحرام سے باہر ہی نہیں نکلتے. اور ہم لوگ ہر نماز کے بعد باہر جانا ہے، اور جانے میں بھی 1 گھنٹہ لگ رہا ہے، 1 گھنٹہ واپسی میں بھی لگ رہا ہے. تو بھائی آپ ادھر ہی بیٹھے رہے اور درود پاک پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. غور کرے ہمارا وقت کیوں نہیں، ہماری عادت ہی ختم ہو گئی ہے اکیلے بیٹھ کے عبادت کرنے کی. اب ورائٹی کر لینا اس کو. مثال کے طور پہ آپ نے آج پلان کیا ہے کہ 4 گھنٹے اکیلے بیٹھ کے عبادت کروں گا. ایک تو دوستوں کے ساتھ نہ جائیں، ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے. ہم مسجد نبی شریف کو جاننے والا چاہیے ہم کو. بھائی جاننے والا یہاں چاہیے، وہاں کیوں چاہیے؟ جاننے والا ہوگا تو ڈسٹریکٹ کرے گا، ڈیٹریکٹ کرے گا. بلکہ اس سے دور ہو جائیں. کہیں جاننے والے بیٹھے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے یا سارے پاکستانی بیٹھتے ہیں، اس جگہ بیٹھے ہی نہ، آپ کہیں دور چلے جائیں جہاں عربی بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ جائیں، تاکہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میں اپنے آقا سے باتیں کروں. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. میں تو ان سے باتیں کرنے گیا ہوں نا، ادھر بھی دوست سے باتیں کروں گا کیا؟ آقا سے باتیں کرو نا. کعبے پہ بیٹھو، اللہ سے باتیں کرو نا. اپنی مسائل بتاؤ، اپنی مشکلیں بتاؤ، اپنی پریشانیاں بتاؤ. میں زندگی میں ایک حاضری نہیں بھولتا. ایک بار میں سبز جالیوں میں، اب تو قدمین شریفین پہ کم موقع ملتا ہے، اس وقت الحمدللہ دروازے کھلے ہوتے، تو قدمین شریفین میں کھڑا حاضری دے رہا تھا. ساجد میرے پیچھے کوئی بندہ آیا اور بڑی بلند آواز، تھوڑی سی اس کی آواز لاؤڈلی تھی، وہ حاضری دے رہا تھا، سلام عرض کر رہا تھا. یقین کریں مجھے ڈسٹربنس ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کون ہے یار، اتنی بلند آواز سے کہہ رہا ہے، مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، میں اپنی بات بھول رہا ہوں. مگر تھوڑی دیر ہوئی نا تو میں نے ریئلائز کیا یار یہ باتیں کیا کر رہا ہے. اب خدا کی قسم وہ کوئی پنجاب کے لگ رہے تھے، اور جو ان کا اسٹائل تھا نا نبی پاک سے بات کرنے کا، اب میں کہوں یا اللہ یہ خاموش نہ ہو. وہ بولتے رہے، میں روتا رہا، وہ بولتے رہے. ان کا اسٹائل پتہ ہے کیا تھا؟ میں چند الفاظ اپنے جملوں میں بتاتا ہوں. یا رسول اللہ، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں پنجاب کے فلاں گاؤں، مثال کے طور پہ میں چیچا وطنی سے آیا ہوں. یا رسول اللہ، وہ میرے محلے میں جو عبد الغفار ہے نا حضور، اس نے بھی آپ کو سلام دیا ہے.
اور اس کا جو بیٹا ہے نا یا رسول اللہ، وہ کہتا تھا کہ نبی پاک کو سلام دینا، حضور میری بیوی بہت بیمار ہے، اس نے بھی آپ کو دعا کے لیے کہا ہے، سلام کہا ہے. آپ ملی، میں وہ الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ دیسی آدمی تھا، وہ اپنے آقا سے باتیں کر رہا تھا، وہ اپنی باتیں کر رہا تھا، مگر میں کہوں یار یہ باتیں کرتا رہے، یعنی اتنا مجھے کنیکشن فیل ہو رہا تھا کہ وہ نبی پاک سے باتیں کر رہا ہے. وہ اپنا ہر مسئلہ، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بتا رہا تھا. محلے کا یہ مسئلہ ہے حضور، میری بیٹی کا یہ پرابلم ہے حضور، میری ماں نے یہ مسئلہ بتایا تھا. آپ کو میں بتا نہیں سکتا. آپ یقین کریں میں اتنا رویا، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں صرف اس کی باتیں سنتا رہا، میرے بالکل پیچھے، اور میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا رہا حضور جو اس کا آپ سے رابطہ ہے نا، مجھے بھی اس کے صدقے کچھ عطا کرنا. میں نے نیت کی کہ میں حاضری دے کر اس کا ہاتھ چوموں گا. یہ کون ہے؟ میں نے، اب بلیو کرے، جب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، میں نے سلام کر کے میں مڑا، مجھے بندہ نہیں ملا. میں آج تک اس سے ملا نہیں ہوں، مگر مجھے تمنا ہے اس سے ملنے کی. اور میں نے اس کے بعد جتنی بار حاضری دی ہے میں نے اس کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور بہت دور سے آیا ہوں، گناہگار، پریشان ہوں، یہ مسائل ہے، آپ کو نہیں بتاؤں گا. وہ کہتا تھا، پتہ کیا کہتا تھا؟ حضور میں اپنے مسئلے آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ میں آیا ہوں جھولی پھیلا کر، دور سے آیا ہوں، غریب ہوں، پتہ نہیں پھر آؤں گا نہیں آؤں گا. تو یہ مدینہ ہے. یہاں پلیز دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو. اور ایسا ہوا ہے. پرانی ہماری امیر علیہ سنت نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ ایک دیہاتی خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا سلام عرض کرنے لگی اپنے انداز میں، دیسی انداز میں. اتنی دیر بعد ایک اور خاتون آئی، عورتوں کی حاضری والی جگہ تھی. اس نے کتاب کھولا اور بڑے عربی القابات کے ساتھ درود و سلام پڑھنے لگی. تو اس عربی خاتون نے کہا میرا سلام کہاں سے قبول ہوگا؟ یہ دیکھو کتنی عربی آتی ہے، کتنے پیارے القاب میں درود پڑھ رہی، بے جاہل، مجھے کیا سلام پڑھنا ہے. وہ دل برداشتہ ہو کر گھر آ گئی. خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی. آقا فرماتے سب سے پہلے تمہارا سلام قبول کیا ہے. آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اچھا یہ تو ہو گئی کچھ باتیں مکے مدینے میں جا کر کرنا کیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو نہیں جا رہے. بہت سارے ایسے ہیں جو بہت عرصے سے نہیں گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی نہیں گئے. میرا بیان بعد میں بھی سنیں گے. تو دیکھو یہ تڑپ بڑھاتے رہنا. مدینے کی تڑپ جو ہے نا، مکے کی تڑپ، یہ بڑی پیاری ہے. ہاں یہ یاد ایسی پیاری یاد ہے کہ دنیا کے سارے غم بھلا دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل سمجھا دیتا ہوں. ابھی آپ، میں دیکھ رہا ہوں کئی آنکھیں اشک بار ہیں. آپ کے بہت سارے ٹینشن ہوں گے، گھر کے، بیماری کے، فیملی کے. ابھی وہ ٹینشن یاد آ رہا ہے کسی کو؟ کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا. کیوں؟ اس وقت دل کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہے. یہی عشق رسول کا فائدہ ہے کہ جب نبی پاک کی یاد آتی ہے نا، پھر کچھ اور یاد نہیں آتا، پھر سارے غم بندہ بھول جاتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. عشق رسول رکھیے دل میں. آپ مدینے کی طرف رکھو گے نا، مکے کی طرف بلاوا آ جائے گا. میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب پہنچ جاتے، کچھ نہیں ہوتا ان کا بلاوا آ جاتا. اصل چیز بلاوا ہے. اللہ کرے کہ بس یہ آنکھیں نبی پاک کے عشق میں بہتی رہے. اللہ کرے یہ دل، وہ دل بیکار ہے. مجھے یہ بھی اندازہ ہے، ہم جب اس طرح بیان کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، اگر یہ لائیو جا رہا ہے تو کمنٹس بھی آ رہے ہوں گے، یہ بعد میں آئیں گے کہ یار یہ کیا مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، یہ کیا یہ عشق رسول میں رہتے ہیں. سچی بات بتاؤں، اگر کسی کا دل یاد مدینہ سے تڑپتا نہیں نا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے. جس کی آنکھیں بہتے نہیں نا نبی پاک کی یاد میں، اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا اللہ ایسا دل عطا کر دے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہوا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا دے میرے کردگار آنکھوں
محفلوں میں رونا آ جاتا ہے، نعت سنتے تو آقا کی یاد آتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اچھی بات، مگر مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کبھی ایسی کوئی رات گزری کہ وہ رات نیند نہ آئے؟ نیند نہیں آتی ہمیں، کاروبار ڈاؤن ہو جائے، فیملی میں پرابلم آ جائے، ٹینشن میں کئی راتیں جاگی ہوں گی۔ اللہ کرے کوئی ایسی رات بھی نصیب ہو کہ آج آقا بڑے یاد آ رہے ہیں، آج نبی پاک کی یاد ستا رہی ہے، آج ان کا دیدار کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ عرض کرو آقا سے، یقین کرے جلوے آج بھی آپ، ہاں آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آقا سے عرض کرو نا حضور، ہم بھی تو امتی ہیں، گناہگار ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے، حضرت عثمان غنی نے، مولا علی نے، حضرت عمر نے، صحابہ نے آپ کے دیدار کی۔ حضور ہم بعد میں آئے، ہم زمانے میں نہیں تھے، مگر جلوے تو آج بھی حضور عطا فرماتے ہیں نا۔ تو کبھی رات صلاۃ التوبہ پڑھی، درود پڑھتے رہے، کوئی ہلکی سی آواز میں نعت لگا لی، آپ پریکٹس کر کے دیکھو اور اس یاد میں سوئیں۔ اور سبحان اللہ، اگر اپنی آنکھوں سے مدینہ دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں سے جلوہ مصطفیٰ دیکھنا ہے نا، تو ان آنکھوں کو پاک بھی تو رکھنا ہے نا۔ آج ماشاءاللہ جن کے گھر میں محفل ہے، انہوں نے گھر صاف کیا ہوگا نا، خوشبو لگائی ہوگی، کیوں مہمان آ رہے ہیں۔ اپنے گھر میں مہمان بلاتے ہو تو گھر صاف کرتے ہو نا۔ اگر دل میں آقا کو بلانا ہے، آنکھوں میں نبی پاک کو بلانا ہے، تو آنکھیں اور دل صاف نہیں کریں گے؟ یہ دل گناہوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، تو کیسے ہم اس آنکھوں سے کعبہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ان آنکھوں سے گنبد خضرا بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ان آنکھوں سے نبی پاک کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور آنکھیں حرام بھی بھر رہی ہیں؟ نہیں، آج سے ان آنکھوں کو پاک کرنا شروع کرتے ہیں، اس دل کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی نا، غالباً مفتی اعظم کا مولانا حسن رضا خان صاحب شعر ہے نا، کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اللہ ہمارے دل کو ایسا کر، بس یہ غیبتیں نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، انتقام نہ ہو۔ جس دل میں یہ ہوگا نا، اس میں نہیں آئیں گے، اس میں عشق رسول نہیں آتا، یاد رکھیے۔ دل ایک برتن ہے، ظلمت اور نور جمع ساتھ نہیں ہوتی، گندگی اور پاکی کیسے ساتھ جمع ہوگی؟ گندگی نکالو گے تو نور آئے گا نا۔ اگر چاہتے ہو نا سینہ مدینہ بنے، تو پہلے سینہ صاف کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں جو ہے وہ نبی پاک کو دیکھیں، مدینے کو دیکھیں، تو آنکھوں کو صاف کریں، حرام چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ تو بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کہ سچی بات ہے، نہ میری کوئی اس پہ ٹاپک پہ تیاری تھی، بس وہ بات چھڑی گئی تو چل پڑی بات، لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ بس یہ دل کی باتیں جو میں نے آپ سے کی، بے رب جملے تھے۔ اللہ قبول فرما لے، اور اللہ کرے کہ ہم سچے عاشق رسول بن جائیں۔ زبان سے تو عشق رسول کا کئی بار دعویٰ کیا ہے۔ عشق رسول ایکچولی ہے کیا؟ عشق رسول جو ہے نا، وہ ایکچولی پریکٹیکل چیز کا نام ہے۔ صرف زبانی نعرے لگانے سے، نعتیں پڑھ لی، محفل میں آ گئے، لنگر کھا لیا، بہت اچھی بات ہے، یہ یقیناً یہ عشق رسول کی طرف جانے کے راستے ہیں، مگر جو پراپر عشق رسول ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندہ پریکٹیکلی عاشق رسول بنے۔ میں وہ کام نہ کروں جو میرے محبوب کو برا لگتا ہے نا۔ ایک پتہ ہے، ایک نماز اور عبادت کرنے کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یار نماز نہیں پڑھوں گا تو مار پڑے گی، روزہ نہیں رکھوں گا تو عذاب ملے گا، ایک تو یہ ہے۔ اچھا پراپر محمود لیول پتہ ہے کیا ہے؟ ڈر کے نہیں، اللہ کے پیار میں، اللہ کی محبت میں نماز پڑھوں کہ میرے رب کو نماز پسند ہے، میں نماز پڑھوں گا، میرا کریم مولا اتنی مہربانی کرتا ہے، وہ ناراض نہ ہو میں اس لیے روزے رکھوں گا۔ فرق ہو گیا نا، ایک ڈر سے عبادت ہے، ایک محبت میں عبادت ہے۔ اللہ ایسی محبت دے دے کہ اللہ جس چیز سے ناراض ہو میرا جی نہ چاہے وہ کرنے کو، اور اللہ ایسا ہی عشق اپنے نبی سے دے دے کہ بس آقا کی ہر خوشی میں خوش رہوں، انہی کی خوشی کو، ان کو راضی کرنے والی زندگی گزاروں نا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ یقین کریں آج کے دور میں جہاں کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی کو جناب دنیا کی گاڑیاں چاہیے، کسی کو گھر لینے ہیں، کسی کو دولت کمانی ہے، دنیا اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ اب یہی ریس لگی ہوئی ہے۔ اس ایسے پرفتن دور میں ایک ماحول ہے، آج بھی ہمیں مدینے کی یاد میں رلاتا ہے، آج بھی اللہ کے خوف میں تڑپاتا ہے، آج بھی ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی، پلیز سمجھیں آپ اس دعوت اسلامی کو اپنا لیجئے، خود بھی اپنائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی اس ماحول میں لے کر آئیں، ورنہ پتہ نہیں آگے ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ یہ آج جو عشق رسول کی شمع ہے، اس کو ہم نے اپنے دلوں میں خود بھی جلانا ہے، اور آگے بھی یہ چراغ سے چراغ جلاتے رہنا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ شامل رہیے۔ اس وقت ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مرکز میں ہزاروں لوگ اعتکاف میں ہیں، اور یہ کمال دیکھیں کہ لوگ 1 گھنٹہ نہیں بیٹھتے،
امیر اہل سنت کا فیضان دیکھیں، پورے مہینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ سے آئے ہیں، یو کے سے آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئے ہیں۔ ہم تو کراچی والے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی جانا چاہیے، جا کے منظر دیکھیں، کوئی ایک دو افطار کرے وہاں، اثر سے مغرب میں مشورہ دیتا ہوں جمعے کو سب لوگ اثر وہاں پڑھیں آپ، کیونکہ جمعے کا جو مغرب سے پہلے کا وقت ہے یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور رمضان کا جمعہ تو نور اللہ نور ہے۔ اچھا ویسے ادھر جمعہ بھی 3:30 بجے ہے، اگر آپ جمعہ بھی وہیں پڑھ لے تو وہیں رک جائیں افطار تک، ورنہ کم از کم آپ اثر کی نماز وہاں پڑھیں اور 1 گھنٹے آپ اعتکاف کریں، دیکھیں کیا روحانیت ہے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو فیضان مدینہ آتے رہا کریں، مدنی چینل دیکھتے رہا کریں، ماہ رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں، آپ نے اپنے غریب ملازمین کا ہے، اور اس کے بعد دین کا اتنا بڑا کام کرنے والی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔